السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ روزے میں ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت فائدہ دیں گی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، آج کل تو لوگ ہیلتھ وائز بات کرتے ہیں، اور ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا ٹیم کر لیتے ہیں، تھوڑے فوکس میں لے آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سوچیں کہ روزہ کتنا لگ رہا ہے اور نمازیں پڑھنی کتنی مشکل ہو رہی ہیں، ہم یہ سوچیں کہ اس کا بینیفٹس میرے لیے آخرت کے کتنے آ رہے ہیں، اور اس پہ ہم فوکس کریں، تاکہ یہ کہ وہ انرجی لیول ہمارا جو ہے کسی بھی حساب سے جو ہے وہ کم نہ ہو۔ ہاں جی، کل ہم نے سورہ المومنون کی شروع کی آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے اس سلسلے میں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں؟ ٹھیک ہے، پہلی آیتوں پہ ہی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خشوع پہ کیسے کام کرنا ہے۔ ہم نے کیا بھی ہے، یعنی کل ہم نے کوشش کی ہے کہ آیات بیسیکلی وہ جو نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یہ بیسیکلی اس کی تفصیل ہے۔ یہ سارے کام اگر ہم نمازوں میں اور نماز کے بعد نہ کریں تو پھر کمپلیٹلی آپ پرپز آف صلاح پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو شروع کی آیات ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کو ایک سٹرینتھ دیتی ہیں، ایک قوت دیتی ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، اور جب ہماری زندگی میں کوئی بھی چیلنجز آئیں تو پھر ہم نے اس میں کیسے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے، اور اصل فوکس ہمارا کیا ہے۔ ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ ہم دنیا میں کسی کا منہ بنا ہوا دیکھنا، یا یہ کہ کوئی ہم سے راضی ہے کہ نہیں، یا ہم جنرلی سوسائٹی میں کتنے فٹ ان ہو رہے ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں ان کے لیے بھی ان کو ڈیل کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب ہمیں لگے کہ کوئی ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا، کوئی ناراض ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی کلچرل پریشر ہم پہ آ رہا ہے، تو ہم ان سب باتوں کو فیل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل انٹیلیجنس دی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے کٹ کے لوگوں سے کوئی بھی اپنا معاملہ جو ہے اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ جتنا ایمان انسان کا پختہ ہوتا ہے اتنا انسان فیصلے درست کرتا ہے، اور جتنے آپ کے فیصلے درست ہوتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ پھر آپ کے لیے یہ بھی آسانی آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ اپنے رشتوں کو بھی نبھانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو کیسے مضبوط رکھنا ہے ان تمام باتوں میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، اور آج ہم کور کریں گے آیت نمبر 12 سے لے کر 12 سے لے کر ہم 22 تک کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک مٹی کے نچوڑ سے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بیسیکلی انسان کی پیدائش کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ کس طرح کی اس کی پیدائش ہے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں مختلف مقامات پہ ہمیں سٹیجز بتائے گئے، جیسے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم مٹی کی بات کرتے ہیں نا تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مٹی لی، اور اس میں رنگ بھی فرق تھا، اس کا ٹیکسچر بھی فرق تھا، اور اس حساب سے لوگوں کو بنایا گیا۔ اس سے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ ٹیمپرمنٹس ہیں، ڈیفرنٹ مزاج ہیں۔ یعنی جب ہم نے دین پر عمل کرنا ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے تو اپنے مزاج کو اور دوسرے لوگوں کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ سب مٹی سے بنے ہیں، لیکن کسی انسان کا کوئی مزاج ہے، کسی کا کوئی مزاج ہے،
اور سب مزاج جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. ہاں ہر ایک کا پاتھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ہم میں سے کسی کے لیے ایک چیز بہت آسان ہے, دوسرے کے لیے دوسری چیز آسان ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے اپنی پیدائش کے بارے میں سوچ کے, ایک تو یہ کہ ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہیں, دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, تیسری بات ہم یہ سمجھیں ہر ایک کے لیے ایک ڈیفرنٹ راستہ ہوگا. جب ہم دین پڑھتے اور خاص طور پہ جب ہم اپنے گھروں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو کر رہی ہوں, یا جس طرح میں سمجھتی ہوں اسی طرح فلاں شخص کو کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا اپنا ویژن جو ہوتا ہے نا اس کو براڈ رکھنا چاہیے. لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کو سپیس دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ جب سپیس دینا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اس معاملے میں بھی ہمیں محتاط ہونا ہوگا کہ ہم نے حلال حرام کا فرق تو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے, لیکن جو گائیڈنس دینی ہے اس میں ہم نے لوگوں کے ٹیمپرمنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر کہا گیا آیت نمبر 13 میں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ اور ٹھہرا دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں. سبحان اللہ, یعنی کون سا محفوظ ٹھکانہ ہے؟ ایک ماں ہے اور اس کا ووم ہے, اور اس کو کہا گیا قرار مکین, محفوظ ٹھکانہ ہے. بچے کے لیے وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ غیر محفوظ کیسے ہو جاتی ہے؟ کبھی غور کیے اس کے بارے میں؟ ماں کی روٹین سے, ماں کی اپنی جو جی بالکل, ماں اپنے ماحول میں جس ماحول میں بھی رہ رہی ہے وہاں وہ کتنی پازیٹیو ہے, وہ کتنی نیگیٹو ہے, وہ اپنے چیلنجز کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے صحت آپ کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے, لیکن صرف یہی فیکٹر تو نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے ایموشنل ایلیمنٹس کتنے ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, پھر یہ کہ میکے سسرال کے جو مسئلے چل رہے ہیں, پھر آپ کی اپنی شخصیت ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ مختلف ٹیمپرمنٹ ہیں. ہم کیا اپنے ٹیمپرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ تو یہ کہ بچپن سے جوانی تک دیکھیں کہ ہمیں لیبلز مل جاتے ہیں, ہم صرف اس لیبل کے ساتھ رہتے ہیں. یہ سینسٹیو ہے, یہ اکھڑ ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے, یہ بات بات پہ رونا شروع کر دیتی ہے. جو بھی لیبل ہمیں ملتا ہے ہم اس لیبل کو اونرشپ دیتے ہیں, اس لیبل کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں. اور جو پریگننسی ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں پہلے مبارکباد ملتی ہے کہ جی پریگننسی ہوئی, ہم شکر کرتے ہیں. پھر اس کا لوڈ جو ہے وہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا, ہم اس سلسلے میں کافی پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ, ایک بچہ, دوسرا بچہ, یعنی وی آر کنٹینیوسلی سپریسڈ کہہ لیں, ڈپریسڈ کہہ لیں, پریشان. اور اگر ہم کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دو طرح کے رویے ملتے ہیں. یا تو ہمیں تھپکی لگا دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح سے رہو, اور یا ہمیں ایسا کوئی جوش دے دیا جاتا ہے کہ تم بالکل باغی ہو جاؤ اور سب کو سیدھا کر دو. تو کوئی بھی خاتون جو ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا ہسبینڈ ایسا ہے, یا میرے سسرال والے ایسے ہیں, یا میرے بچپن سے جو چیلنجز چل رہے تھے, میرے ماں باپ نے جو میرے ساتھ کیا, اس کی وجہ سے میں اتنی انریسٹ میں ہوں کہ میں پیدا ہونے والے بچے کو سکون نہیں دے سکتی, اس کے لیے قرار مکین نہیں بنا سکتی. اتنا ہائی کورٹیسول میری باڈی میں سکریٹ کر رہا ہے اس وقت کہ اس کی وجہ سے میرا بچہ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ڈاکٹرز بھی بار بار آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ خوش رہیں اور آپ پریشان نہ ہوں. اور میں نے جب لائف سٹائل میڈیسن میں خاص طور پہ دیکھا, بہت سی بیماریاں جو ہیں ان کی روٹس جاتی ہیں کہ ماں پریگننسی میں کتنی ایٹ ایز تھی. اور یہ میرے لیے بہت پریشان کن بات تھی جب میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا کہ پریگننسی میں ایک عورت کو اپنی بہت زیادہ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس نے اپنے جذبات کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کئی چیزیں جینیٹک لیول پہ آپ میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, اور بہت سے ایموشنز جو ہیں ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ وہ بچہ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی دوران میں جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا تو وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس تک ہر چیز پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے حد الوسع کوشش کرنی ہے. ایک لڑکی کی گرومنگ میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سٹریس کو مینیج کرنا سیکھے پوری زندگی, اور اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہوتی ہے
ان سب لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس عورت کو سپورٹ دیں صحیح طرح سے تاکہ وہ اسٹریسفل نہ ہو. یعنی ایک مرد کی بھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے ہر رول میں کہ اس نے اس عورت کو سٹریس نہیں دینا تاکہ وہ قرار مکین، وہ محفوظ ٹھکانہ جو ہے اس کو مزید محفوظ بنا سکے. کیونکہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو کسی بچے کا مزاج ہمیں بتاتا ہے کہ پتہ ہے ان دنوں میں بہت سٹریسفل تھی، ان دنوں میں میرے حالات جو تھے نا بڑے مشکل جا رہے تھے اور مجھ سے بہت سی چیزیں مینیج نہیں ہو رہی تھیں. اور ویسے بھی دیکھیں پریگننسی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو خاتون ہوتی ہیں وہ ویسے ہی زیادہ تھوڑی سی نروس بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں، پھر یہ کہ بہت سارا ایڈڈ لوڈ ان کے اوپر ہوتا ہے ہر حساب سے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اب یہاں پہ پورے سٹیجز بتا دیے گئے. کیا کیا بتایا گیا؟ پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی، پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، اور پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اٹھایا ہم نے اسے مخلوق دوسری. پوری ایمبریولوجی جو ہے نا اس آیت میں آ گئی ہے. جو ہم میڈیکل سائنسز میں پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز کو پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز پہ کس طرح سے ایک بچہ جو ہے ایک سے دوسری سٹیج پہ جا رہا ہے. آج کل کی بچیوں سے اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے بہت سی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، وہ ایپس یوز کرتی ہیں پریگننسی ایپس، اور ان ایپس میں ان کو ڈیلی بتایا جاتا ہے کہ آج تمہارا بچہ اس میں یہ چینجز آ رہی ہوں گی اور تمہیں یہ کام کرنے چاہیے، یہ کھانا کھانا چاہیے، یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، ایسی سوچیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور بہت سی عقل مند بچیاں جو ہیں ان ایپس کو استعمال کرتی ہیں اور ان کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ اس آیت کا جو اینڈ ہے نا وہ بہت پاورفل ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں سے. تو آپ سوچیں کہ کہاں ایک مٹی، پھر اس پہ کیا کیا سٹیجز آئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دے دیا، ایک انسان کا وجود ہوا جو ہنستا کھیلتا، جذبات رکھنے والا، چیزوں کو محسوس کرنے والا، اور کس انداز میں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ بچہ جو ہے، مطلب ماں اس کی موومنٹ کو محسوس کرتی ہے، وہ موو کر رہا ہے ماں کے اندر، وہ سن سکتا ہے. کئی دفعہ جب مدرز الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں تو بچہ جو ہے وہ تھم سکنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یون بھی کرتا ہے، جمائیاں بھی لے رہا ہوتا ہے، اور آپ سوچیں مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، اور آپ سوچیں وہ پانی کے اندر ہے. سبحان اللہ، یہ سروائیول اس کا پانی کے اندر ہے. یا جب وہ دنیا میں آ جائے گا اور اگر آپ اس کو اتنے ہی پانی میں ڈال دیں گے تو وہ ڈوب جائے گا، وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام اس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس پانی کے اندر اس کی وہ ساری موومنٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بھی پورا انتظام رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک بہترین اٹھان پہ اٹھا دیا. اس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اینڈ میں جا کے فوکس کریں گے. حیا کے جو مختلف ہمارے مراحل ہوتے ہیں زندگی میں، اس آیت کا یہ جو پارٹ ہے نا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو اٹھان ہے اس کو ہم کیسے ریکگنائز کریں اور کیسے اس کے مطابق اپنے اور اپنے آنے والے جو نسلیں ہیں اور جتنی ہماری نسلیں ہیں، جو بچے ہیں ہمارے ارد گرد، جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں. پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 15 کو آپ دیکھیں. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو. یعنی اتنے مشکل سٹیجز، اتنے مشکل مراحل اس سے گزر کر ایک بچہ وجود میں آتا ہے اور وہ بہترین اٹھان پہ ہوتا ہے. لیکن پھر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن انسان نے چلے جانا ہے اس دنیا سے. اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ پرپز ڈریون ہمارا سٹے ہے، یہاں پہ ہم نے کچھ ٹائم کے لیے رہنا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے. پھر آیت نمبر 16 ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم دن قیامت کے اٹھائے جاؤ گے. اب مرنے کے بعد ڈسٹ اینڈ ایشز بھی نہیں ہونا. وہ جو بہترین تخلیق ہے جس نے دنیا میں بڑا کچھ کیا، بہت ٹیلنٹڈ، بہت پوٹینشیل والے، بڑے مزے کیے، بڑی لائف کو انجوائے کیا،
مشکلات بھی کچھ نہ کچھ دیکھی. اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ڈسٹ اینڈ ایشز نہیں ہے, قیامت کا دن آنا ہے, اور جب قیامت کا دن آنا ہے تو اس میں اٹھایا جانا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 17 کو دیکھیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے, وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور نہیں ہم مخلوق سے غافل. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میجسٹک قسم کی کنگڈم بنائی ہے, شاندار اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. لیکن اس کائنات کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے اور ہم جو کچھ یہاں رہتے ہوئے کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جب آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, محاسبے کے بارے میں بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جب بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں حساب دینا پڑے گا, تو کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہہ دیا ہے ڈرانے کے لیے, اصل میں حساب نہیں ہونے والا. کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا, جی یہی کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ حساب لے گا. نہیں, کوئی بڑی بات ہوگی تو پھر پوچھے گا. دیکھیں ان سب باتوں کو نا اپنے دماغ میں تھوڑا سا ایک لسٹ بنائیں. ان سب باتوں کا ہماری حیات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے بچے بھی یہی ہمیں کہتے نظر آتے ہیں نا, جب ہم کسی بات پہ کہیں بیٹا یہ حرام ہے, بیٹا یہ نہیں کرنا, بچے کہتے ہیں سب کر رہے ہیں, اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل. ہم فرینڈز ہیں, آپ دیکھیں کئی خواتین کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں, دیکھو تم بیوی ہو, یہ جس سے میں فون پہ چیٹ کر رہا ہوں یا جس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چائے کافی پی رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, وہ تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی انجوائمنٹ. تم اصل ہو بندہ میری زندگی میں, تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا رونا دھونا جو چل رہا ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غافل نہیں ہوں. ہم میں سے کوئی شخص بھی نہ سوچے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا, بلکہ میں ایک ایکٹیویٹی کرتی ہوتی ہوں اکثر جب بھی میں کہیں جاؤں نا, جیسے ابھی بھی راستے میں گزر رہی ہوں اور بہت لوگ نظر آ رہے ہیں, ایون ٹریول آپ کریں, روٹین میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو وہ راستہ ہمارا وہ ہوتا ہے جس سے وہ یوز ٹو اٹ. ہمیں پتہ ہے یہ دکانیں آ رہی ہیں, یہ یہاں پہ ٹریفک پولیس مین کھڑا ہوگا, یہ ایسی گاڑیاں آ جا رہی ہیں, تو پھر بھی ہم شاید اپنے خیالوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں یا کسی نئی روڈ پہ جاتے ہیں, کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں, کبھی آپ کو کوئی انویٹیشن ہی ایسا مل جاتا ہے, آپ کسی رشتہ دار کو ملنے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ اتنی آبادی ہوگی یہاں پہ. ذرا سوچا کریں جہاں پہ بھی آپ جائیں, بازاروں میں جائیں, مارکیٹس میں جائیں, شہروں میں جائیں, ان سب کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے. مجھے نہیں پتہ تھا یہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان سب کے بارے میں ہمارے رب کو پتہ ہے. ہمارا رب سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو جانتا ہے. آیت نمبر 18, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ, پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے سسٹم کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم کتنا شاندار ہے, کیونکہ ہم اپنی شانداری کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم, یعنی پانی جتنا آپ کو پتہ ہے ہر سال سمندر سے اٹھتا ہے, ایک کیلکولیشن کے مطابق اتنا ہی واپس آ جاتا ہے. چاہے وہ پہاڑوں پہ بھی ہے, برف کی شکل میں ہے, وہ وہاں سے پگھل کے آ جاتا ہے, ندی نالے ہیں, ہم جو استعمال کر رہے ہیں, جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ پورا رکھا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسی کوئی رپورٹ آتی ہے نا نیوز میں کہ جی پانی ختم ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, اس میں خاص طور پہ ان اسباب کی طرف توجہ دینی چاہیے نا جو ہمارا دین بتاتا ہے. یعنی جب ہمیں لگے کہ رزق میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور تقویٰ کی کمی ہے نا, تو ایمان اور تقویٰ بڑھانا چاہیے, بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے, اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی یہ ضرور سوچ لینا چاہیے, اسکیرس مینٹیلٹی میں نہیں جانا چاہیے. فوراً سوچ لیا کریں کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی فیول کی شارٹیج ہو رہی ہے, وہ جی کوئی اسٹرائک ہو گئی ہے, راستے بند ہیں, فیول نہیں ملے گا, پتہ نہیں اب کتنے دن نہیں ملے گا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس 6 گاڑیاں, ہم 6 کی 6 گاڑیاں بھیج دیتے ہیں, ٹینکر فل کراؤ. دیٹ لیڈس ٹو اسکیرسٹی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, آپ دیکھیں کووڈ میں کیا ہوا ہے, جی ٹوائلٹ رول ہر جگہ لوگوں نے ختم کر دیے. اتنا لوگوں کے اندر اسکیئر آ گیا تھا, ڈر آ گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا.
دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک دم سے بتا دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ملے گی، ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ہورڈنگ شروع کر دیتے ہیں، جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ پھر مجھے ملے ہی نہ وہ چیز. ایسے موقع پہ ٹھیک ہے جو جائز اسباب ہیں ان کو تو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم دوسرے لوگوں کا حق ماریں. ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جانے والا. اور پھر اس آیت میں آ رہا ہے وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم لے جانے پر اسے بالکل قادر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لے جانا چاہے تو آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی. آپ کو اتنا دل چاہ رہا ہے چائے پینے کو، دودھ بھی ختم ہونے والا تھا، آپ نے کچن میں جا کے چائے بنائی، آپ نے کہا اچھا چلو دودھ تو بعد میں لائیں گے، شکر ہے اتنا دودھ تھا کہ میں چائے کا کپ پی لوں. آپ نے چائے بنائی، آپ نے کپ اٹھایا، کوئی ایک دم آپ سے بات کرنے آیا، کپ سلپ ہوا، چائے گر گئی. اگر قسمت میں نہیں ہے نا تو وہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ سے رہ جاتی ہے وہ چیز. کچھ نہ کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں، اسباب بن جاتے ہیں کہ آپ کوشش بھی کریں تو آپ کو نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اچھا آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اس میں آیت نمبر 14 کا یہ جو حصہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بات کی، پھر ایک دم پانی پہ، اندازوں پہ، راستوں پہ، رزق پہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ ایک تو ہم نے سب چیزوں میں سے گزرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی؟ سسٹینیبلٹی آف ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا. ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہوئے. اکثر الخالقین تو صرف انسان کا پیدا کرنا ہی نہیں، اس کے لیے جو اسباب اس کو دنیا میں چاہیے وہ بھی ہونا ضروری ہے. بالکل، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے. برکت کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کہ وہ پیدا کرتا ہے اور اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، برکت بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. یہ چیزیں بھی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تو ان چیزوں کو بھی سب سے بیسٹ تخلیق. بالکل، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ نے پیدا کیا. یونیورس اللہ نے بنائی ہے کہ میں خود کتنے آرگنائز وے میں رہتا ہوں، تو اے انسان تم سبق سیکھو کہ تمہیں کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے. یعنی یہ بھی سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں. جب احسن الخالقین کی بات ہوتی ہے نا تو ہم بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے جیسا تو کوئی نہیں، وہ ہے نا ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہم اپنے آپ کو بہت ویلیو دیتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی نیڈ ٹو ہیو دا لاسٹ سے. جتنی انٹیلیجنٹ میں ہوں، جتنے میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو کچھ مجھے آتا ہے کسی کو نہیں آتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں جتنے بینیفٹس آپ نے بتائے وہ سب ہمیں مل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو. جب بھی ہم حیا کے دائرے میں سے نکلتے ہیں بیسیکلی ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے لیے پھر وہ فیصلے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں اس کو سیدھا کروں گی، میں اس کو سناؤں گی، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم بنایا ہے. ہم اپنے حساب سے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں.